شرط فاسد ہے کیونکہ تقاضے عقد کے خلاف ہے۔ بس ہر وہ بے یا ہر وہ عقد جس میں ایسی شرط لگائی جائے جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہو، منشأ عقد کے خلاف ہو، تو وہ شرط فاسد ہے۔ اب یہ بائع جو پھل بیچ رہا ہے اگر کچا ہی ہے صحیح، تو ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ان کا درخت فارغ ہو، اس میں دوبارہ ہم کچھ کریں، لیکن مشتری یہ شرط لگا رہا ہو کہ درخت پھل ہی پر رہے، یہ پھل درخت ہی پر رہے گا جب تک کہ پک نہ جائے، یہ تقاضے عقد کے خلاف ہے، اور جب خلاف ہے تو یہ شرط فاسد ہے، اور جب شرط فاسد ہے تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ اسی کو یہاں کہہ رہے لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، اس لیے کہ ایسی شرط ہے عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ شُغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ، خلاف عقد کیا ہے؟ غیر کی ملک کے ساتھ مشغول ہونا، یعنی پھل اگر چھوڑے دیں گے تو پھر چونکہ درخت بائع کا ہے، بائع کی ملکی ہے، مشتری کی ملک نہیں ہے، تو غیر کی ملک کو مشغول کر دینا ہوا۔ ابھی حالانکہ فارغ کرنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ درخت سے پھل ٹوٹنے کے بعد بائع اس میں کچھ چھڑکاؤ کرے، کچھ دوا ڈالے، نئے پھل آنے کی ترکیبیں کرے، یہ ممکن ہے، اس لیے وہ فارغ کرنا چاہ رہا ہے۔ درخت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کی ملک سے وہ فارغ ہو، لیکن اور شرط اس کے خلاف لگائی جا رہی کہ اسی میں پھل رہے گا، غیر کی ملک میں مشغول رہے گا، ایک اس لیے یہ شرط فاسد ہے۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں وَهُوَ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ، یا صفقہ فی صفقہ ہے، ایک معاملے میں دوسرا معاملہ ہے۔ ایک معاملے میں دوسرا معاملہ اس طرح ہے کہ بائع نے، مشتری نے یہ کہا کہ میں خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ پھل اس میں رہے گا، حالانکہ آپ کا تقاضا یہ تھا کہ پھل توڑ لیا جائے۔ ایسی صورت میں مشتری کہے گا، بائع کہے گا کہ ٹھیک ہے، 2 مہینے تمہارا پھل اس میں رہے گا، اس میں بڑھے گا، اس میں پلے گا، اس میں پکے گا، یہ سب ہوگا، لہٰذا ہم الگ سے 2 مہینے کا کرایہ لیں گے۔ تو کرایہ لیں گے تو وہ کرایہ مان لیا جائے، 1 لاکھ کا باف ہو گیا، اس نے 2 مہینے کے لیے کہا رہا کہ 2 4,000 روپے مزید دینے پڑیں گے اگر تم درخت پر پھل رکھو گے۔ تو یہاں ایک خرابی لازم آ رہی کہ خرابی یہ کہ معاملہ تو کیا تھا بیع کا، لیکن اس میں یہ 4,000 مزید لگا کر یہ اجارہ ہو گیا۔ تو ایک معاملے میں، بیع کے معاملے میں اجارے کے معاملے کو داخل کرنا ہوا، اسی کو کہتے ہیں صفقۃ فی صفقۃ، ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو شامل کرنا۔ بیع کے اندر اجارہ کو داخل کر دیا، اور حدیث میں ہے، ترمذی میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقۃ، ایک معاملے میں دوسرے معاملے کرنے سے منع فرمایا۔ تو بیع فاسد ہونے کی ایک وجہ تو یہ بتا دی کہ آپ یہ تقاضا کے خلاف ہے، دوسری وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفقۃ فی صفقہ۔ آگے صاحب ہدایت کہہ رہے صفقۃ فی صفقہ کیوں ہے؟ کہنے کہ یہ ہے کہ بھائی یا تو پیسے لے کر مزید 2 مہینے رہنے دیں گے پکنے تک، یا مفت میں رہنے دیں گے۔ اگر پیسے لے کے دیں گے تو اجارہ ہے، اور مفت میں رہنے دیں گے تو یہ اعارہ ہے، عاریت ہے۔ تو بیع کے اندر اجارے کو یا عاریت کو داخل کرنا، صفقۃ فی صفقہ وہو اعارۃ، یا تو عاریتن ہے او اجارۃ، یا اجارہ ہے، اور کس میں ہے؟ فی بیع، بیع کے اندر ہے، اسی لیے یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اب آگے دو وَقَضَى بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرْكِ، اسی طرح اگر کسی شخص نے زمین فروخت کی
اب اس میں مشتری لے رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، تو بائع کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل کاٹ لے اور زمین کو فارغ کرے، مشتری کے حوالے کرے، مشتری کے حوالے کرے۔ لیکن بائع زمین فارغ نہیں کر رہا ہے، اپنا سامان وہاں، یعنی فصل اس کی لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ فصل جو چھوڑ رہے ہیں آپ زمین پر، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر پکنے تک رہنے دیں گے تو دو ہی صورت ہوگی، یا تو بالمعاوضہ یا بلا معاوضہ۔ مان لے کھیتی 1 مہینے بعد پکے گی، گیہوں لگا ہوا ہے، انداز ہے کہ 1 مہینے بعد تیار ہوگا، تو یہ جو رہنے دیا جا رہا ہے ابھی مزید عقد کے بعد سے مزید 1 مہینے یا 2 مہینے، تو کیا یہ مفت میں رہنے دیا جا رہا ہے یا بالاجرت، بالعوض؟ اگر مفت میں دیا جا رہا ہے تو یہ عاریت ہے، بالعوض اگر رہنے دیا جا رہا ہے کھیتی کو زمین پر کے ساتھ، تب تو یہ اجارہ ہے۔ تو معاملہ تو کیا تھا بیع کا، اور اس کے اندر داخل ہو گیا اجارہ یا عاریہ، اعارہ، اس لیے یہ صفقۃ فی صفقۃ ہے۔ وقضا یعنی بیع فاسد ہو جائے گی اس صورت میں جبکہ کھیتی کی بیع ہو بشرط ترک۔ اب آگے لما قلنا دلیل وہ جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ یہ فاسد ہے تقاضات کے خلاف۔ ایک تیسری مثال دے رہے وقضا اذا تناہا عظمھا، عزم کہتے ہیں پختہ ہو جائے، تناہا عظم، ناہا یا تناہا ہونا کوئی چیز اپنی منتہا کو پہنچ جائے، تناہا یا تناہا تناہین، کوئی چیز اپنی پختگی کو، اپنے سائز کو پہنچ جائے، کامل ہو جائے، تتناہا ہے تتکامل، کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ عزم کہتے ہیں گودے کو، مثلا آم لیجئے، اب آم کے اندر گودا ہے، تناہا عزمھا یعنی وہ گودا اپنی منتہا کو پہنچ جائے، یعنی پختہ ہو جائے۔ اب جب پختہ ہو گیا اب بڑھے گا نہیں، بڑھنے کے چانسز نہیں رہے، اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ رنگ بدلے گا، پکنے کی طرف جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ کرنٹ اذا تناہا عزم عند ابی حنیفہ وابی یوسف لما قلنا، یعنی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پھل اگرچہ پختہ ہو جائے، اب کامل ہو جائے، اب بڑھنے کا امکان نہیں رہا، اس کے باوجود شرط ترک اگر ہو جائے، یعنی درخت پر رہنے کی شرط کے ساتھ ہو، تب بھی بیع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ درخت پر وہ رہنے سے کئی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو وہی ہوئی کہ بیع فارغ کرنا چاہیے اب جو مدت ہے یا تو مفت میں رکھیں گے یا مفت میں نہیں رکھیں گے، اجرت دیں گے، تو پھر یہ صفقۃ فی صفقہ ہوگا، کیونکہ یا تو اجارہ ہوگا یا اعارہ ہوگا۔ تناہی میں بھی کیوں یہ بات کریں، پھر غور کیجئے، کھیتی ابھی کچی ہے اور اس میں شرط رکھ دی کہ جب تک پک نہ جائے اس وقت، پھل ابھی کچا ہے، چھوٹا ہے، مشتری کہہ رہا اس وقت درخت پر رہے گا جب تک کہ وہ پختہ نہ ہو جائے، توڑنے کے لائق نہ ہو جائے، حالانکہ بیع بھی کر رہے ہیں تو یہ بیع فاسد ہے، کیونکہ اس میں ترک کی شرط لگ رہی ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ فساد کی وجہ شرط فاسد ہے۔ شرط فاسد کس کو کہتے ہیں؟ تقاضے کے خلاف جو شرط ہوا ہے، اور یہ یہاں پائے جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہہ کے فارغ ہو گئے، کھیتی میں بھی یہی بات تھی۔ پھل میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پھل کی ایک شکل ہوا ہے کہ ابھی چھوٹا ہو، قابل استعمال ہو گیا ہو، لیکن گروتھنگ پاور ہے ہی اس میں، یعنی جو بڑھنے اور نشو و نما کا زمانہ ہے وہ ابھی ہے اس کے اندر۔ مان لیا جائے کہ آم ہے ابھی 100 گرام کا ہے،
اور اس وقت بے ہو رہی ہے اور ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 100 گرام سے بڑھ کر 250 گرام تک پہنچے، 200 گرام تک ہو، یہ بھی امکان ہے۔ اب جب اس امکان کے ابھی بیچ دیا اور پھل ابھی بڑھنے ہی بڑھ رہا ہے، اگر درخت پر رہنے دیں گے تو بائے کی ملک سے وہ ملوث ہوا، درخت تو بائے کا ہے، اگر وہ پھل جو 100 گرام کا ہے درخت پر رہ گیا اور 1 مہینہ رہنے دیا تو وہ بڑھتے بڑھتے 200 گرام ہو گیا، 100 گرام کا جو اضافہ ہوا اس میں، اس کو تو انہوں نے خریدا نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ اضافہ یہ شبہ ربا پیدا کرے گا، اس لیے اس اضافے کی وجہ سے یہ بے جائز نہیں ہوگی اور اس میں شبہ ربا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ پھل 100 گرام سے ہو کر 200 گرام تک جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ گیا، اسی کی فقہی اور حدیث کی تعبیر ہے تناہی عزم ہو جانا، تناہی عزم اور عزم دونوں طرف ہو، یعنی گودا کا پھل کے اندر کے میٹیریل کا پختہ ہو جانا، اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی گروتھنگ نہیں ہے، اس میں گروتھنگ پاور بھی نہیں، نشو و نما بھی نہیں، بس اب وہ منتہا کو پہنچ گئے۔ مثلا جیسے انسان ہے 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بس جتنا بڑا تھا وہیں ہے، اس کے بعد آگے نہیں، کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کمی ہونے لگے 43 سال کے بعد، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اور بڑھتری ہو کسی چیز میں، موٹاپا ہوگا تو وہ کوئی بیماری ہوگی، لیکن جتنا ہونا تھا وہ پہنچ گئے 40 سال، عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اعصابی قوت کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، مختلف تجربات کے اعتبار سے بھی۔ اب اس کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ کوئی بنیادی اضافہ نہیں ہو سکتا، بس اسی طرح پھل جب مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، اب اس میں کچھ بڑھوتری نہیں ہونی ہے، وہاں آ کر رک جائے، اس وقت بھی اگر کوئی شخص پھل کو فروخت کرتا ہے تو مشتری پر یہ واجب ہے کہ کاٹ لے، اگر وہ نہیں کاٹتا ہے، شرط لگا رہا ہے کہ ترک کر دے، رہنے دے پکنے تک، تو پھر وہی صورت پیش آئے گی، یا تو مفت میں بلا عوض تو یہ اعارہ ہو گیا، یا بلا عوض رہے گا تو یہ اجارہ ہو گیا، اور یہ عقد کے اندر یا تو اجارہ یا اعارہ ہوا، تناہی ہونے میں بھی مکمل ہونے میں بھی۔ ہاں مکمل ہونے میں یہ شبہ تو نہیں تھا، شبہ ربا نہیں ہوا، لیکن شبہ ربا نہیں ہوا لیکن پھر بھی صفقہ تو ہے، ممانعت کی ایک وجہ نہیں ہے، فساد کی وجہ کوئی ایک نہیں ہے، کچا ہونے اور بڑھوتری کی پوزیشن ابھی ہے، اس صورت میں تو شبہ ربا یا سبب فساد ہو گیا، لیکن پختہ ہو گیا، اب بڑھے گا نہیں، پھر بھی اس کو رہنے دینا ہے درخت پر، تو یہاں یا تو مفت میں رہنے دیں گے یا پھر عوض کے ساتھ، تو اجارہ یا اعارہ بے کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ سبب ممانعت ہے۔ پہلی صورت میں جب کہ ابھی گروتھنگ پاور ہے تو سبب ممانعت وہاں کچھ اور ہے، یعنی شبہ ربا ہے، اور دوسری صورت میں یا اجارہ ہے یا اعارہ ہے، یعنی صفقۃ فی صفقہ۔ کہہ رہے ہیں لما قلنا، جو ہم نے کہا۔ اب آگے سنیے، یہاں تک تو تقریر آپ نے سن لی کہ فقہائے احناف کے نزدیک اگر پھل کو پختہ ہونے کے بعد فروخت کیا یا ابھی پختہ نہیں ہوا تب بھی فروخت کر دیا، قابل استعمال ہے تو بیع جائز ہو جائے گی، اور مشتری پر واجب ہے کاٹ لے، اور اگر شرط لگا دی کہ نہیں پکتے وقت تک یہ چیز رہے گی، یہ پھل رہے گا، فقہائے احناف کہتے ہیں کہ یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ سبب فساد انہوں نے بتا دیا کہ یہ شرط فاسد ہے یا شبہ ربا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی، لیکن امام محمد فقہائے احناف میں سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، ایک بات اس کو صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ لِلْعَادَةِ، جملہ تو بڑا مختصر ہے، ذرا اس کو سمجھیے، پہلے ہی بتایا صاحب ہدایہ شارٹ ہینڈ لے چلتے ہیں۔ وَاسْتَحْسَنَهُ، امام محمد نے
بطور دلیل استحسان کے اس کو جائز قرار دیا ہے بر بنائے عرف کے، بر بنائے عرف کے، عادت کے، واستحسنہ مستحسن قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے محمد امام محمد نے للعادتی عادت کی بنیاد پر۔ تو دو لفظ آپ کو سمجھنا ہے، واستحسنوا میں استحسان اور دوسرا لفظ ہے عادت۔ استحسان کیا ہے اور عادت کیا ہے؟ ایک استحسان تو وہ ہے اچھی نظر سے کسی چیز کو دیکھنا، یہ لغوی معنی ہے کہ انہوں نے بنظر استحسان دیکھا، اچھی نظر سے دیکھا۔ فقہا کے یہاں اس کا مفہوم ایک الگ ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ مسئلے کی بنیاد، کسی حکم شرعی کی بنیاد جس وصف پر رکھتے ہیں وہ وصف یا تو ظاہر ہوگا یا تو وہ وصف کھلا ہوا ہوگا، اصول کے مطابق ہوگا، یا اصول کے مطابق نہیں ہے، مخفی ہے۔ اسی کو جس وصف پر حکم کی بنیاد ہو، جس وصف پر حکم کی بنیاد ہو، دماغ میں بیٹھاؤ، جس وصف پر حکم کی بنیاد ہو اس وصف کا نام علت ہے۔ احکام شریعہ میں جو حکم ہوتا ہے، اگر حکم ایسے وصف پر رکھا گیا، ایسی بنیاد پر رکھا گیا جو ظاہر ہے، بنیاد ہے، اس وصف پر رکھ دیا حکم کو تو اس کو کہیں گے علت۔ پھر دوسرے الفاظ میں بولو، مدار حکم کا نام علت ہے، مدار حکم کا نام علت ہے، یعنی جس چیز پر حکم کا مدار ہو، جس بنیاد پر حکم کا مدار ہو، کھمبا کھڑا کیا گیا ہو، اس کو علت کہیں گے۔ علت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ ظاہر ہے یا وہ مخفی ہے۔ اگر ظاہر ہے تو یعنی علت موجود ہے اور حکم کو اس کی بنیاد پر رکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علت ظاہرہ۔ اسی کو کہتے ہیں قیاس جلی۔ علت جب ظاہر ہو، اصول کے مطابق ہو تو اس کو کہیں گے قیاس جلی، اور اگر علت ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، حکم کی بنیاد واضح نہیں ہے، بلکہ وہاں بہت سی مصلحتیں پائی جا رہی ہیں، علت جو بنیاد حکم وہ ظاہر نہیں ہے، مصلحتیں کچھ اور ہیں جو مخفی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیاس خفی۔ اب آ جاؤ یہاں بھائی، قیاس گویا دو طرح کا ہوا۔ علت اگر ظاہر ہے اس پر بنیاد رکھیں گے تو قیاس جلی، اور اگر علت ظاہر نہیں ہے اور اس پر حکم کی بنیاد رکھ دی کسی مخفی مصلحت پر تو اس کو کہیں گے قیاس خفی۔ قیاس جلی پر یعنی علت ظاہرہ پر اگر قیاس خفی کو ترجیح دی جائے تو اس کو کہتے ہیں استحسان۔ اسی کا نام ہے استحسان۔ تو لفظ استحسان کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ استحسان کیا ہے، تھوڑے سے غور و فکر کا ہے۔ قیاس، اسی کو اب آپ یہ بول سکتے ہیں اتنی تشریحات کے بعد، قیاس جلی پر قیاس خفی کو ترجیح دینے کا نام استحسان ہے۔ یاد کر لیجیے اب اس سے، قیاس خفی پر، قیاس جلی پر قیاس خفی کو ترجیح دینے کا نام استحسان ہے۔ آپ اصول علم و اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، اب وہاں پڑھیں گے، آگے بحث آئے گی علت کی اور مصلحت کی،
حکم کا مدار اگر علت ہو نے وصف ظاہر ہو تو یہ قیاس جلی ہے، اور حکم کا مدار واضح نہ ہو بلکہ علت چھوڑ کر مصلحت پر ہو، مصلحت مخفی چیز ہوتی ہے اس پر ہو تو یہ قیاس خفی ہے۔ بس اگر مجتہد نے حکم کی بنیاد قیاس جلی پر نہیں رکھی، قیاس خفی پر رکھ دی تو اس کو کہیں گے استحسان۔ اس کو آپ جان گئے۔ جب اب دوسرا لفظ آئیے عادت، تو امام محمد نے قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کو ترجیح دی ہے اس مسئلے میں یا پھل والے مسئلے میں کہ اگر پھل کی بیوی چاہے وہ تنہائی عزم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور فروخت کر دیا اور مشتری نے یہ شرط رکھی کہ درخت ہی پر یہ پھل پکنے تک یہ رہے گا، تو امام محمد کہتے ہیں کہ استحساناً یہ جائز ہے، استحساناً جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ للعادتی، عادت کی وجہ سے، عرف کی وجہ سے۔ وہ امام محمد نے قیاس کو، قیاس کا تقاضا، قیاس جلی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جائز نہ ہو، کیونکہ شرط فاسد کے خلاف یہاں شرط فاسد پائی جا رہی ہے، یہاں صفقۃ فی صفقہ ہے یا یہاں شبہ ربا ہے، بالکل واضح چیزیں ہیں۔ ان کو چھوڑ کر، ان واضح دلائل کو چھوڑ کر، قیاس جلی کو چھوڑ کر امام محمد نے عرف و عادت پر نظر ڈالی اور وہاں اس کو قیاس خفی نظر آئی، قیاس خفی کو انہوں نے ترجیح دے دی، گویا انہوں نے استحسان کا طریقہ اختیار کیا۔ قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کی طرف آنا اور اس پر فتویٰ دے دینا اور مسلک کی بنیاد رکھ دینا، امت کی رہنمائی کرنا، یہ استحسان ہے۔ اب یہ عادت کیا ہے؟ اور عادت اور عرف دو لفظ ہیں، یہ دلیل شرعی میں سے ایک دلیل ہے۔ عرف و عادت دلائل شرعیہ میں سے، جس طرح کتاب اللہ ایک دلیل ہے، سنت رسول دلیل ہے، قیاس ایک دلیل ہے، اجماع ایک دلیل ہے، اسی طرح استحسان بھی ایک دلیل ہے، اور اسی طرح عادت اور عرف بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ آناب اس سے کام بہت لیتے ہیں عرف عادت سے۔ عرف و عادت بھی ایک دلیل شرعی ہے، اور یہ قاعدہ ہے، قاعدہ شرعی ہے، العادت محکمۃ، یاد کر لو بھائی، العادت محکمۃ، کہیں آ جائے محکمۃ نہ پڑھنا، یہ العادت محکمۃ، عادت ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ عادت اور عرف کیا ہے؟ عادت اور عرف یہ ہے، اور علم اصول الفقہ میں آپ پڑھیں گے، وہاں کی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ عبد الوہاب خلاف کہتے ہیں العرف ما تعارفہ الناس وساروا علیہ، العرف ما تعارفہ الناس وساروا علیہ، یعنی جو چیز لوگوں میں معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے اور اس پر لوگ چلنے لگیں، اس کو عرف کہتے ہیں۔ جو چیز لوگوں میں معروف ہو جائے اور لوگ اس پر چلنے لگیں، اس کو کہیں گے عرف و عادت۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل مدارس ہیں، کئی لگ بھگ 100 سالہ جو مدارس ہیں، ایک خاص انداز کا بنا۔ پہلے زمانے میں مدارس دوسرے انداز سے ہوتے تھے، آج جب بولیں گے مدرسہ تو ایک خاص تصور کے ساتھ سمجھا جائے گا مدرسہ اس کو کرتے۔ آج بہت پہلے 100 سال پہلے جب مدرسہ بولتے تھے تو لفظ مدرسہ سے مراد تعلیم گاہ، چاہے وہ کالج ہو یا دینی درسگاہ ہو، دینی جہاں تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، اس کو خانقاہ کہتے تھے۔ اور مدرسہ عصری تعلیم، زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو تعلیم ہوتی تھی وہ مدرسہ کہلاتا۔ اسی میں اقبال نے کہا تھا، اٹھا میں نمناک مدرسوں خانقاہ سے، تو خانقاہ سے مراد ان کے آج کے مدرسے، اور مدرسہ سے مراد کالج۔
یعنی کالج، اسکول اور مدرسے دونوں سے وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، تو اس کی وہ تعبیر کی تھی. وہاں مراد صرف مدرسہ نہیں بلکہ کالج ہے. تو اس زمانے کا عرف وہی تھا کہ جب لفظ مدرسہ بولتے تھے تو عصری تعلیم گائے ہوتی تھی. لفظ خانقاہ بولتے تھے تو وہ تربیت گاہ ہوتی تھی جہاں لوگوں کی دینی، تعلیمی اور عملی تربیت ہوتی تھی. آپ چلے جائیں گے وہاں برہان پور، مدھیہ پردیش میں ایک جگہ برہان پور، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں دیکھیں گے قدیم زمانے کی خانقاہ تھی، ایک طرز سے بنائی ہوئی تھی اس زمانے میں، تو وہ خانقاہ کہلاتی تھی، حالانکہ وہ مدرسہ ہے. برکت تو عرف بھی بدلتا ہے. تو جو چیز جس زمانے میں مشہور اور لوگ اس پر چلنے لگے وہ عرف ہے. عرف ہی کا دوسرا نام عادت ہے. البتہ عادت اور عرف میں قدر فرق کیا بعض علماء نے، اب اتنی لمبی بات یہاں نہیں کر سکتے ہیں. خدا آپ کو توفیق دے. امام غزالی کی ایک کتاب ہے المستصفیٰ، اصول فقہ پر امام غزالی کی بہت بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا نام ہے المستصفیٰ. اس کو پڑھنا بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، فضیلت کر لیجیے تب انشاءاللہ علم کی سطح بلند ہوگی تو پڑھیے گا. المستصفیٰ میں امام غزالی نے یہ بات کہی ہے کہ العادت، عادت کہتے ہیں ما تقبلت تبع الشریعہ، یعنی تبع السلیمہ، سلیم طبیعت جس چیز کو قبول کر لے وہ عادت ہے. طبیعت سلیمہ جس چیز کو قبول کرے وہ عادت ہے. انہوں نے یہ بات وہاں کہی ہے، اور اسی پر آگے چل کر کہی ہے کہ عام انسان اس کو قبول کرے اور وہ اس پر چلنے لگے، ان کا وہ طریقہ ہو جائے تو وہ عادت ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ انسان کی فطرت اور طبیعت سے متعلق جو رواج ہو، جو چلن ہو، وہ عادت ہے. اور انسان کے الفاظ اور بول اور انسان کے وہ کام جو عام طور پر کوئی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، اس کا اگر رواج ہو تو اس کو کہیں گے عرف. گویا عرف و عادت میں قدر فرق ہوتا ہے. عرف عام ہے، وہ دونوں کو کہیں گے، فطری چیز کو بھی غیر فطری عمل کو بھی، یعنی غیر فطری رواج کو بھی، اور عادت کہتے ہیں فطری طور پر جو رواج ہو اس کو کہیں. اسی لیے دکتور مصطفیٰ احمد زرقا، ان کی کتاب ہے المدخل الفقہی العام، انہوں نے یہ عرف و عادت کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے عادت کے بارے میں، عرف کے بارے میں، کہ جمہور عادات الناس، جمہور عام لوگوں کی جو عادات ہو اسی کو عرف کہتے ہیں. جمہور عادات الناس، عام لوگوں کی جو عادات ہوتے ہیں وہ شاید زیادہ آپ اس وقت الجھے نہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے. وہ آپ کو یہاں تھوڑا سا اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ کتاب میں جگہ جگہ عرف عادت کا لفظ آئے گا. جب آ جائے تو آپ کے ذہن میں یہ تخیل آنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہمارے سماج میں، انسانی آبادی میں، انسانی سوسائٹی اور ملک میں یا کسی خاص سماج میں جو چیز رائج ہو جائے، عام طور پر لوگ اس پر چلنے لگیں، اس کو عرف کہتے ہیں، اسی کو عادت کہتے ہیں. ہمارے ملک میں اس کو کسٹم کہتے ہیں. کسٹم وہی عرف عادت، ایک طریقہ، رواج، پرمپرا، اس کو یہ لوگ کسٹم کہتے ہیں. اور یہ قانون کا ایک حصہ ہے. اگر یاد رکھ سکتی ہے تو یاد رکھ لیجیے کہ ہندوستانی قانون میں یہ بات ہے کہ اگر کہیں کسی چیز کا رواج 40 سال تک رہا تو پھر وہ وہاں کی عرف عادت میں داخل ہے، وہاں کے کسٹم میں داخل ہے، اور جو چیز کسٹم بن جائے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. اسی پہ آپ ایک مسئلہ ایک چیز جان لیجیے اپنی ضرورت، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں دارالقضا ہے،
دار القضاء یہاں کے عرف و عادت میں رہا، تقریباً 1000 سال سے زائد اس کی تاریخ ملتی ہے جب یہاں مسلم دور پرانی تھی، ہر دور میں یہاں دار القضاء کا رواج رہا ہے۔ تو دار القضاء ہندوستانی کسٹم کا ایک حصہ ہے، یہاں کے رواج کا، عرف کا۔ شریعت اسلامی نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، عرف و عادت کو، اس پر بہت سے مسائل مبنی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ تتغیر الاحکام بتغیر الازمان، اگر زمانے بدل جائیں یعنی عرف و عادت بدل جائے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں، یعنی وہ احکام جو عرف و عادت سے متعلق ہوتے ہیں، تو اگر وہ عادت اور عرف بدل جائے تو احکام بھی بدل جائیں گے۔ یہ ایک مستقل دلیل شرعی ہے۔ امام محمد نے اس سے بڑا کام لیا ہے اور جگہ جگہ کام لیا ہے، اس لیے اس جگہ امام محمد کی دلیل صاحب ہدایت دے رہے ہیں۔ وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ لِلْعَادَةِ، امام محمد نے عادت کی وجہ سے، عادت کو دلیل بناتے ہوئے، عرف کو، رواج کو دلیل بناتے ہوئے اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ یعنی درخت پر اگر پھل لگا ہوا ہو، اگر بیچ دیا بائیں نے، مشتری نے اس کو خرید لیا، اور بائیں مشتری نے یہ شرط لگا دی کہ پکنے تک یہ پھل رہے گا، تو امام محمد کا فتویٰ ہے عرف عادت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جائز ہے۔ بس آج جو ہم لوگ اگر خرید فروخت کریں گے تو امام محمد کے قول کے مطابق اگر پکنے تک اس کو رکھنے دیں گے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ پھل قابل استعمال ہو گیا تب فروخت کیا گیا، اگر پھل قابل انتفاع نہیں ہوا، اس سے پہلے ابھی پھول آ ہی رہا ہے، ابھی منظر آ ہی رہا ہے پیڑ پر، اور اسی وقت فروخت کر دیا تو وہ تو معدول شے کی بے، وہ تو جائز نہیں۔ جب وہ پھل آ جائے اور اس لائق ہو جائے کہ آفت میں اب یہ نہیں گرے گا، اب اس وقت اس کی بے ہو رہی، قابل انتفاع چیز ہے، اس وقت اگر مشتری نے یہ شرط رکھ دی کہ ہم درخت پر پکنے تک رہنے دیں گے، آپ کو رکھنا ہوگا، اس شرط کے ساتھ اگر بے ہوئی ہے، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ عرف عادت کو دیکھتے ہوئے یہ جائز ہے بطور دلیل استحسان۔ یہ مسئلہ تھا۔ ارے بھائی لوگ منڈلا رہے ہیں، تم کو ڈسٹرب کر جی حضرت، یہ تو بالکل اب عام ہے کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ اکثر جو یہی عمل ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ رائج ہو چکا ہے۔ بائیں مشتری یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بیچ دیا اور اس نے کہا ہم نے خرید لیا۔ تو حضرت تو اس طریقے سے یہ تو بائیں تو بالکل صراحتاً بالکل جائز ہے۔ تو جائز ہوگی، لیکن شرط ہے نا کہ پھل ہو جائے تب، پہلے نہیں۔ جی 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 حضرت۔ تو یہ حضرت پھل جو اس میں گودا پڑ جائے، پکا مطلب بازار میں فروخت ہونے کے قابل ہو جائے، پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرط ہو جائے گی۔ پکنے کے قابل ہو جائے، کیا بول رہے جی ہیں؟ بازار میں ہاں، بکنے کے قابل ہو جائے، بکنے کے